وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ عبس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ عبس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بنایا، وتولی اور رخ کو چہرے اقدس کو پھیر لیا۔ یہ ایک خاص واقعے کے اندر آیات نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش کے سرداروں میں سے چند افراد کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے وہ حاضر خدمت ہوئے۔ کیونکہ نابینا تھے ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ آپ علیہ السلام کس مصروفیت میں ہیں، تو انہوں نے حاضر ہو کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھائیے۔ تو آپ علیہ السلام کو ان کا دوران گفتگو بولنا اور بار بار ان کا اپنی طرف متوجہ کرنا یہ ناگوار گزرا، اور ناگواری کے اثرات چہرے اقدس کے اوپر بھی آ گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبسا۔ عبسا کا معنی ہوتا ہے چہرے پر تیوری لانا یا پیشانی پر بل لانا، ناگواری کا اظہار کرنا، کیونکہ پہلا لفظ اس صورت کا یہی ہے تو اسی لفظ کے نام پر اس صورت کا نام ہے۔ رؤسائے قریش چلے گئے، اس کے بعد یہ صورت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہ ابتدائی آیات کے جن کے اندر محبوبانہ عتاب تھا، پیار بھرا ناراضگی کا اظہار۔ کیونکہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مصروفیت میں تھے وہ بھی ایک داعی کی ضرورت تھی۔ کیونکہ دیکھیں آپ علیہ السلام یہ بھی تو دعائیں مانگتے تھے نا کہ اے اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب ان میں سے کسی ایک کو جو آپ کے نزدیک پسندیدہ ہو ایمان کی دولت عطا فرما۔ تو اسی طرح آپ کے سامنے قریش کے سردار تھے، ذہن میں یہی تھا کہ اگر یہ دعوت حق کو قبول کرتے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر سے مشقت ختم ہو جائے گی، جو ان کو ستایا جا رہا ہے، تکالیف دی جا رہی ہے، اس سے نجات ملے گی۔ اور بقیہ یہ جو صحابی ہیں یہ تو ایمان لا چکے ہیں، یہ تو ہر وقت کے حاضر باش ہیں، اگر اب نہ بھی ان کو بتایا تو کوئی بات نہیں، بعد میں بھی ان کو ہم بتا سکتے ہیں۔ تو اپنوں کو ہی بندہ تھوڑا اگنور بھی کر دیتا ہے، تھوڑا پیچھے بھی کر دیتا ہے، کیونکہ ان سے تسلی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات میں ایک تعلیم دینا چاہتے تھے، اور وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں کسی کا اثر رسوخ زیادہ ہے، کسی کا روپیہ پیسہ زیادہ ہے، کسی کا قد کاٹ شکل چہرہ رنگ یہ زیادہ اچھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار نہیں ہے۔ اس کے نزدیک عزت کا معیار یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی انسان اس کے دین کا طلبگار کتنا ہے، اس کے اندر طلب کتنی ہے، وہ رب کو کتنا چاہتا ہے، رب کے دین کو کتنا چاہتا ہے، اس کا طالب کتنا ہے، بس طالب کی، اور جس کا دل کا پیالہ خالی ہے، متوجہ ہے، اس کی اللہ کے ہاں قدر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اللہ کے ہاں عزت کا معیار نہیں۔ تو اب دیکھیں آیات کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے محبوبانہ عتاب فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا عبس وتولی، پیغمبر نے منہ بنا لیا اور رخ انور کو پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ان کے پاس نابینا آیا، پوچھنے کے لیے
وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتہ شاید وہ نصیحت سن کر سنور جاتے، وہ اپنے باطن کی اصلاح کر لیتے، باطن کو پاک کر لیتے، او یذکروا، یا وہ نصیحت قبول کرتے، فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت کرنا ان کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ ہے، یعنی انہی رؤسائے قریش کی طرف اشارہ ہے کہ جو بے پرواہ بنا بیٹھا ہے، طلب نہیں ہے، فأنت لہ تصدیٰ، آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں، وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ اگر وہ نہیں بھی سنورتا، اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو آپ کے اوپر تو کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، جو آپ کے پاس طالب بن کر آئے ہیں، آپ ان کو توجہ دیں، ان کو وقت دیں۔ جن کے اندر طلب ہی نہیں ہے، بے طلبے بیٹھے سن رہے ہیں، تو ان کو آپ کیوں نصیحت کر رہے ہیں؟ آپ ان کو وقت نہ دیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، بہرحال جو آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا، یعنی کوشش کرتا ہوا، یعنی طلب لے کر آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اپنے رب سے ڈر بھی رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے بے پرواہی برت رہے ہیں۔ کلا، اے میرے نبی ایسا نہ کیجیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے قرآن کی شان کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ بے طلبوں کے سامنے بھی پیش کر دیا جائے، کوئی نہیں سننا چاہ رہا آپ زبردستی سنائیں، قرآن ایسا نہیں ہے۔ انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کو یاد کر لے، اس سے نصیحت قبول کر لے، اس کو اپنے عمل میں لے آئے، دنیا آخرت میں اپنا کامیابی کو حاصل کر لے۔ اور فی صحف مکرمہ، یہ بڑے مقدس صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہ مقدس صحیفے لوح محفوظ ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو خوب پاکیزہ ہے، صاف ستھرے ہیں۔ اور فی لوح محفوظ، یہ تو لوح محفوظ میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیریں لکھی ہیں اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے، وہیں لوح محفوظ میں قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ اور مرفوعات مطہرہ، یہ بڑے عظیم مرتبے والے وہ صحیفے ہیں، مطہرہ، اور بڑے ستھرے صحیفے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَہ، اور لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں، یعنی ان کے قبضے میں ہے، کرام بررہ، جو فرشتے بڑے باعزت ہیں، نیکوکار ہیں، کرام بررہ، کرام بڑے باعزت ہیں، بررہ نیکوکار ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے یہ انسان، خدا کی مار پڑے اس انسان پر، ما اکفرہ، پھر بھی کتنا ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلق، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، من نطفہ، ایک پانی کی بوند سے، خلقہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا، فقدر، پھر اس کا اعضاء کا توازن قائم کیا، یا اس کو ایک خاص طریقے سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں، پیدا تو حیوانات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی شکل و صورت، ان کا جسم جثہ، ان کا چہرہ وہ کیسا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی تکریم بخشی۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ فقدر، کہ انسان کو پیدا کر کے اس کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ آسان کیا، دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، یا پھر دنیا میں آ کر اس کا زندگی گزارنے کا راستہ آسان کیا۔ اس کی ساری ضروریات اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر دی۔ اگر کچھ کھا نہیں سکتا، صرف دودھ پی سکتا ہے، تو دودھ کا انتظام کر دیا، اور جب وہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو
وہ موت دے دیتا ہے، پھر اس کو قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرا، پھر جب چاہتا ہے تو جب اس کو چاہے گا تو اس کو دوبارہ سے زندہ کر اٹھائے گا۔ کلا لما یقض ما امرا، ہرگز نہیں، انسان نے اس حکم کو پورا نہیں کیا ابھی تک جس کا اس کے رب نے اس کو حکم دیا تھا۔ اور مراد اس سے کافر بھی ہو سکتا ہے کہ جس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا، نبی بھیجے، یہ بندہ پھر بھی کافر کا کافر رہا، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور نافرمان مسلمان بھی اس کے اندر آ گیا کہ اتنا کچھ سننے، پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی اس کے اندر انابت پیدا نہیں ہوئی اور وہ آخرت والا بندہ نہ بنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات و صفات کا یقین نصیب فرمائے، اور جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کے شکریہ کی ادائیگی کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم کا تابع دار بنائے۔